بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک جنت میں اکیلے رہے، لیکن مسلسل اکیلے پن کی وجہ سے بے چینی محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ بڑی غلطی کر بیٹھو گے۔ شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وسوسہ ڈال کر ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ خدا نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوا اور حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین پر رہنا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اس دنیا میں بھیج دیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانت مبارک کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے، بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خلاصہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کریں تو آپ کے منہ مبارک سے نور نکلے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین کے خلاف کام میں ماں باپ کی نہ ماننا۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے ہر حکم کا ماننا فرض ہے، لیکن اگر والدین دین کے خلاف کسی کام کا حکم دیں تو ان کی بات ماننا جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ خلاصہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہ چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند لگے۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، ماہ محرم میں روزہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزہ کے بدلہ 30 دن کے روزہ کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعہ راضی کر لے، اور بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ جنت کا درخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج، صحت کی حفاظت کے لیے ایک اہم اصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا اپنے خالی پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھی رکھیں۔ اگر پیٹ بھرنے ہی کا خیال ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ خلاصہ، اس سے معلوم ہوا کہ اتنا ہی کھائے جس سے بھوک جاتی رہے
اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔